آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بے حد اسرار اور رموز میں لپٹا ہوا، بہت سے رازوں کو لیے ہوئے، بہت سی گہری فکر اس میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے کنفیوژن آپ کے دور ہوں گے۔ آج موجود ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے قبلہ حضرت قبلہ تسلیم رضا صاحب۔ مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے وہ رب کو ویسا ہی پاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیے، وہ ذات بار الہ جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، بے شک۔ اب وہ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، واہ، انسان کے بہت قریب بھی ہے اور بہت دور بھی ہے۔ واہ۔ ایمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ خوف اور امید کا نام ہے، اس کے درمیان ہوتا ہے۔ اچھا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ٹھیک۔ آپ خوف بھی رکھیں، امید بھی رکھیں، جی۔ رب سے محبت بھی کریں، پیار بھی کریں، کیونکہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ بے شک۔ اس نے بڑی محبت سے انسان کی تخلیق کی۔ جی۔ کس محبت سے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ۔ اور پھر انسان کو عالم رحم میں بھی اس کے لیے ایک اہتمام کیا، پھر عالم دنیا میں بھی، عالم ارواح میں رہے، پھر عالم برزخ، عالم محشر، عالم جنت، انسان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے کہ جو منتقل ہوتی رہتی ہے، جی۔ ایک مقام سے دوسرے مقام۔ سر، گمان سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خالق میرے لیے معاملات اچھے کرے گا، جی، تو آپ کے لیے معاملات اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ کا گمان ہے۔ اور گمان کے ساتھ اگر آپ کوشش بھی کرتے ہیں اور خود بھی اچھے بنتے ہیں، جی، تو آپ کے اندر وہ خوبی پیدا ہوگی، اور یہ جو عالم میں جو روحانی قوتیں ہیں وہ پھر اسی طریقے سے انسان کی مدد کرتی ہیں، اس کام میں معاون ہو جاتی ہیں۔ جی، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، جی، مسبب الاسباب نے اس دنیا کو اسباب۔ اب اس میں ایک ایسی بات بھی ہے جو سمجھنے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بات بہت کم کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عالم اسباب میں جو بھی اسباب تلاش کرے گا جی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ واہ۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی کہ یہ صاحب ایمان ہے یا یہ مطلب ایمان والا نہیں ہے۔ دنیا میں خالق کائنات نے جب اس دنیا کو بنایا تو سب چیزیں اس میں رکھ دی گئی، ہر چیز موجود ہے۔ جی، پانی کے ذخائر بھی ہیں، اناج کے ذخائر بھی ہیں، معدنیات بھی اسی کے اندر ہیں، سب چیزیں ہی موجود ہیں۔ انسان نہ کچھ لے کر آتا ہے نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ واہ۔ یعنی وہ جو بات حضرت باسم صاحب فرماتے تھے کہ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، انسان آتا ہے اور واہ 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 واہ، کیا عمدہ بات ہے، کیا عمدہ بات ہے، ہم اس کائنات سے کچھ لے کے نہیں، لطف انگیز بات ہے، واہ۔ اور اس کائنات میں کوئی چیز کم زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز موجود ہے، ہم کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں آگے؟ اگر ہماری باڈی بنتی ہے 60-70 کلو ویٹ ہم گین کرتے ہیں تو یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اناج سے، زمین سے، ادھر سے ادھر سے، اور جب جاتے ہیں تو یہ واپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ واہ۔ ہم پانی پیتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، وہ بھی واپس زمین کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ آخر میں جو ہمارا وجود بچتا ہے مادی، وہ بھی یہیں رہ جاتا ہے۔ واہ، ایسا ہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بہت اہم ہے کہ اسباب جو ہیں وہ کس کے لیے؟ اسباب انسانوں کے لیے بلا تخصیص۔ اللہ نے کائنات انسانوں کے لیے بنائی، یہ حضرت انسان کے لیے بنائی۔ نہیں سر، انسان کے لیے ہیں یا مومن کے لیے ہیں؟ یہ تو پہلے اس کو تو، یہ تو بڑا کنفیوژن ہے اس میں۔ اللہ نے اس جو نظام کائنات کو بنایا وہ انسانوں کے لیے بنایا۔
ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. کیا جو غیر مسلم ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ بس وہ مطلب رہ رہے ہیں وہ ایک غاصب اور ظالم کے طور پر. دنیا تو مسلمانوں کے لیے بنی. دیکھیں دنیا میں من و سلوہ تو اب نہیں اترتا نا. نہیں کرتا. رزق تو ہر بندہ کسب کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہر چیز یہی موجود ہے. جو اقوام کوشش کرتی ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, جو اسباب کے ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب فرق کیا ہے مومن میں اور غیر مومن میں؟ جو فرق ہے وہ سمجھنا. جی کیا فرق ہے؟ اگر کوئی ایمان والا ہے, ایمان بنیادی طور پر مطلب آپ کو کس چیز میں فیسلیٹیٹ کرتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کاروبار بڑھ جاتا ہے, مال بال بڑھ جاتا ہے, چیزیں. یہ ٹھیک ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا مسلمانوں کے ہاں بھوک و افلاس نہیں, غربت نہیں؟ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اسباب کی دنیا ہے. ہاں مومن کیا کرتا ہے, اسباب کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تعلق مسبب الاسباب سے بھی جوڑے رکھتا ہے. واہ. ایمان آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے, انر سائڈ سے. کیا بات ہے. آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے, اندر سے آپ مضبوط ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جسم ہے یہ مطلب یہی اس مادی دنیا سے ہی چیزیں اخذ کر کے یہ تیار ہوا, تو اس کو اس جسمانی ضروریات کے لیے اسباب چاہیے آپ کو. دیکھیں صحابہ کرام بھی, جو صحابہ تجارت میں ماہر تھے, وہ جب بازار پہنچے تو اس وقت یہود قابض تھے بازار پہ, لیکن انہوں نے جا کے اپنے جھنڈے گاڑے جا کے وہاں تجارت. انہوں نے کہا ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ. جی. آج بھی جو اسباب اختیار کرے گا وہ آگے جائے گا. ایمان کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے, آپ کا جو روحانی نظام ہے اس کے ساتھ ہے, اور ایمان کا جو مین پرپز ہے وہ آپ کی آخرت کے حوالے سے. قد افلح المؤمنون. مومنوں کے لیے جو فلاح کا معاملہ ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہے ان کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایک سچے تاجر ہیں, امانت دار ہیں, اپنے کام کو طریقے سے کرتے ہیں, جو جدید تقاضے ہیں اس کو بھی آپ شامل کرتے ہیں, تو آپ دوسروں سے آگے نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر امانت اور صداقت ہے. واہ. میں ہوں یا آپ ہوں, اسی بزنس مین کے ساتھ ہم کام کریں گے جو جھوٹ نہیں بولے گا, فراڈ نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. تو اب ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ آٹومیٹکلی سارے ہو جائیں, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اس اسباب کی دنیا میں جب آپ اسباب ہی اختیار نہیں کریں گے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ہمارے بچپن میں ہم جس علاقے میں رہتے تھے تو وہاں پہ ایک کریانہ کی دکان تھی. اچھا. بڑی دکان تھی, پرچون کی دکان ہوتی ہے. تو وہ بڑے صاحب بیٹھتے تھے, پھر ان کا انتقال ہو گیا, پھر ان کے صاحبزادے تھے, وہ جوان تھے, وہ بیٹھنے لگے. پھر ان کا جو ہے وہ پوتا آ گیا اس شاپ پہ, یعنی تیسری پیڑھی آ گئی اسی دکان پہ. کہ باپ ریٹائر ہوا تو اب اس کا بیٹا آ گیا, تو اب وہ تیسری پیڑھی اس کو سنبھالے ہوئے تھی, تھرڈ جنریشن جو ہے. ابھی کچھ دن پہلے پوتا جو تھا وہ آیا میرے پاس, تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے شاپ بند کر دی. اچھا. میں نے کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی, وہ تمہارے دادا کے دور سے چلی آ رہی تھی. کہہ رہے ہاں لیکن ہم نے بند کر دی. میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا بات یہ ہے سائیں کہ وہ پورا علاقہ ہم سے سودے لیتا تھا, ایک دور تھا, ہمارا نام تھا وہاں پہ, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کام کو اپ گریڈ نہیں کیا. ہم اسی پیٹرن پہ رہے جو دادا نے بنایا تھا, والد صاحب نے وہی سکھا کے گئے تھے کہ ایسے ہی گلے پہ بیٹھنا, ایسے ہی کام کرنا, ہم وہ کرتے رہے. اب کیا ہوا کہ جس کے پاس کیش ہے محلے میں وہ تو چلا جاتا ہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, وہاں سے وہ پورے مہینے کی ہفتے کی گروسری لے کر آ جاتا ہے, اور جو محلے میں ادھار والے لوگ ہیں وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. اب ادھاری بڑھتی گئی. تو کیش والے اس کے پاس کیوں نہیں آتے؟
وہ جب ڈپارٹمنٹل اسٹور جاتے ہیں وہاں سے ان کو چیزیں اچھی کوالٹی کی بھی ملتی ہیں اور مناسب قیمت میں بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ اس کی خریداری ہوتی ہے بلک میں، ٹھیک ہے، پرائز کا فرق ہے۔ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری چونکہ علاقے میں ادھاری بڑھ گئی، اب میرے پاس کیش فلو تو تھا نہیں، تو میں بھی مارکیٹ سے کریڈٹ پہ چیز لاتا ہوں، تو جب میں کریڈٹ پہ لاتا ہوں تو وہ مجھے مہنگی ملتی ہے تو میں مہنگی بیچتا ہوں۔ اب جو ڈپارٹمنٹل اسٹور سے کیش پہ لے کر آ رہا ہے، ادھار چاہیے ہوتا ہے، میرے پاس آتا ہے کیش، مجبوراً آتا ہے میرے پاس، کیونکہ وہاں جائے گا، بیگم کو بٹھائے گا موٹر سائیکل پہ، وہاں جائے گا، وہاں جا کے وہ ڈپارٹمنٹل اے سی والی جگہوں پہ جا کے خریداری کر کے جب آئے گا تو میری دکان کے آگے وہ کھڑا کرتے تھے بائک کو اور مجھے کہتے تھے تم لوٹ رہے ہو، وہاں سے سستا ملتا ہے، دیکھو ہم وہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ میرے پاس کیش فلو بچا نہیں، کوئی کیش مجھ سے خریدتا نہیں تھا، دکان سکڑتی چلی گئی، آخر میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ بجلی اور گیس نے پوری کر دی، تو میں نے دکان کو کیا بند۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ یعنی کہ اس کی جو دکان، اس کے زوال کا سبب جو ہے، ہو سکتا ہے وہ نمازی پرہیزگار آدمی بھی ہو، حافظ قرآن ہے بچہ، حافظ قرآن، نمازی ہے، لیکن اسباب جو تھے، یعنی اتنا پرانا ایک ٹھیا تھا وقت کے حساب سے، اس کو ہی اگر گروسری ڈپارٹمنٹل اسٹور میں تبدیل کر دیا جاتا تو لوگوں کو وہاں جا کے جو دور سے لے کر آتے ہیں وہ یہیں سے چیزیں لیتے ہیں۔ سر ہم گمان پر بات کر رہے ہیں، رب سے متعلق گمان، ایک ہمارے معاشرے میں یہ آپ کی اس بات سے ہی بات ذہن میں آتی ہے، ایک ہمارے معاشرے میں رب سے متعلق، اللہ سے متعلق گمان ہے کہ تو صبح دکان کھولو، تلاوت کرو، خوب کاروبار چلے گا۔ اگر لوگ اسی غرض سے وظائف پڑھتے ہیں، اسی غرض سے تلاوت، بلکہ بہت سے لوگوں میں نے دیکھا انہوں نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صبح آتے ہیں، وہ اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، اور وہ یہ اسی لیے لوگ عبادات اور یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اس سے چلے گا۔ تو آپ کی بات اس سے مجھے مختلف نظر آ رہی ہے، کیا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عبادات اور تسبیح، ذکر و اذکار آپ کو اندر سے پرسکون کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پرسکون، اندر سے پرسکون کرتا ہے، انر سائڈ روحانی طور پہ آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ دنیا ہے اسباب کی، آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ سوچیں کہ نہیں میں تو وہی طریقہ رکھوں گا، دیکھیں ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارس سے آئے، انہوں نے ایک ٹیکنیک سکھائی نہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی دشمن آتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں۔ اب یہ عرب کے لیے بالکل نئی چیز تھی، لیکن میرے حضور نے اس ٹیکنالوجی کو، اس بات کو سمجھا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس پہ عمل کر، کھدائی کر، اور خود بھی شامل ہو گئے۔ یعنی اس دور میں وہ جو نئی ٹیکنیک آئی، حضور نے وہ اختیار کی۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ مثال ہے، بہت عمدہ۔ اسی طرح کئی مواقع پہ آپ علیہ السلام نے مطلب جو اس دور کی کوئی ایک جدت تھی اس کو اختیار کی۔ آج بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف ہے، خانہ کعبہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو دنیا کی کون سی جدید چیزیں جو وہاں موجود نہیں ہوتی، لیٹسٹ ترین۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنی ہر چیز میں، ہر جگہ ٹیکنالوجی، یہ دیکھیں یہ مائک رکھے ٹیکنالوجی، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے، آپ نے سجا کے رکھ دی، ہمارے آگے بھی رکھ دی، آپ نے اختیار کیا نا۔ آج وہ بھونکو مائک کیوں نہیں لگاتے بڑے والے، اب وہ بڑے ساؤنڈ سسٹم کیوں آ گئے؟ بہتر ہے ان سے، بہتر ہے۔ اسی طرح بزنس میں بھی آپ کو مطلب دیکھنا ہے کہ لوگ اب کس طرف جا رہے ہیں۔ اب بچہ ایک بیٹھا ہوا ہے جنابے والا گھر پہ، ماں کہتی ہے بیٹا دہی لیا، انڈے لیا، ڈبل روٹی لیا، جا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ بیل بجتی ہے، انڈے بھی آ گئے، دہی بھی آ گئی، ڈبل روٹی بھی آ گئی۔ وہ بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جب اس سے کہا تو گیا نہیں، اس نے کہا سامان تو آ گیا، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور فریش اور اچھی چیز آ گئی ہے، میں جاؤں گا 100 روپے کا پیٹرول خرچ کروں گا، جاؤں گا لائن لگاؤں گا، پتہ نہیں صحیح چیز یہاں تک لے کر بھی آؤں یا نہیں لے کر آؤں، چیز آ گئی گھر، مارکیٹ شفٹ ہو رہی ہے، بزنس شفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ سروسز پہنچا رہے ہیں، کر رہے ہیں،
نئی جابس، نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرانی ختم ہو رہی ہیں، دنیا ایک دوسرے فیس میں جا رہی ہے. ہم بولیں کہ نہیں ہم تو اسی طریقے سے کریں گے بھائی، جس کو کام کرانا ہے میرے پاس آئے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ اسباب چونکہ آپ نے اختیار نہیں کیے، آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں، آپ کی جگہ کوئی نہ کوئی لے لے گا. پھر بعد میں آپ کہیں گے میں تو تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں تو وہاں بیٹھ کے صبح یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. سب کچھ کریں لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں. اللہ نے اسباب کو، کوشش کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کو اختیار کریں، مگر جو ایک بنیادی فرق ہے نا اس کو سمجھیں. جی. صاحب ایمان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ دعا مانگتا ہے کہ میرے مالک میرے باغ کو ہرا بھرا کر. سبحان اللہ، بے شک. ایک دوسرا شخص ہے وہ اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب بالکل سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کوئی چارہ نہیں رہتا، کوئی چارہ نہیں ہے. جب وہ بالکل فلاپ ہو جاتا ہے، ختم، پھر وہ کہتا ہے. ادھر ایسا نہیں، ادھر ہر وقت ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے اس کا اپنے خالق کے ساتھ. واہ واہ. میرے مالک تو نے اسباب کا حکم تو دیا، میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن تو مسبب الاسباب، واہ واہ واہ، تو ہی حقیقی کارساز. واہ 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 واہ. تو میرے مالک اس میری کوشش کو رنگ لگا دے، لگانے والا تو وہ شروع سے ایک دعا کا اس کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے. واہ. اور پھر آخرت میں ایسے شخص کے لیے انعام و اکرام، جو مطلب دین پر عمل کرنے کی جو برکات ہے وہ ملتی ہے. واہ. تو سر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو بندہ رب کے بارے میں، مطلب کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے عذاب کرے گا، کوئی بندہ سوچتا ہے وہ بڑا رحیم کریم ہے، تو پھر رب اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ بات بڑی کنفیوژن ہے اس میں، یہ کلیئر ابھی تک ہو نہیں پا رہی. دیکھیں سائیں، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، لیکن خوف وہ خوف نہیں ہے جو خوفناک چیز کے حوالے سے آتا ہے. یہ خوف وہ ہے ناراضگی والا خوف ہے. کیونکہ دیکھیے خالی محبت جو ہے نا انسان کو گستاخ بناتی ہے. واہ. صرف محبت انسان کو گستاخ بناتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، اس کے اندر محبت بہت ہوتی ہے ماں کی. جی. ہوتی ہے نہیں؟ بالکل ہوتی. نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو محبت لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، اور ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن وہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس میں خوف نہیں ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے، خوف کا اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو کہیں اور سے بھی خوف پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پاس آتا ہے، وہیں اسی آغوش مادر میں، صحیح پناہ وہیں لیتا ہے. لیکن ماں سے کوئی خوف نہیں ہے اسے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات گستاخی بھی کر دیتا ہے. ماں کو چماٹ مار دے گا، ماں کے بال نوچ لے گا، کبھی کبھی اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو اس کے بس میں ہو وہ کرتا ہے ماں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ صرف محبت ہے. یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اب محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف بھی پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو ماں ہے، ایسا نہ ہو یہ ناراض ہو جائے. اب وہ مجھے بتائیں، اب وہ ماں کو مارے گا؟ بلکہ وہ تو ماں کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، باپ کے سامنے وہ بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ادب کا خوف ہوتا ہے. اب تو باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، یہ طاقتور ہے، یہ چاہے تو مطلب طاقت زور آور ہے، لیکن اب یہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، خاموش کھڑا ہوا، ادب کرتا ہے. کیونکہ اب محبت میں خوف شامل ہو گیا ہے. اور خوف کس بات کا ہے؟ کہ ناراض نہ ہو، ان کا دل نہ دکھ جائے. تو اللہ کا جو خوف ہے نا بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. کاملین جو ڈرتے رہے، عارفین جو ڈرتے رہے، صالحین جو ڈرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں میرا رب ناراض ہو گیا تو کہیں سجدوں کی لذت نہ چھن جائے، کہیں یہ دعا کی توفیق نہ جائے، یہ من کی دنیا جو آباد ہے ہماری، یہ سوز و مستی، جذب و شوق، یہ کہیں نہ یہ گداز ختم نہ ہو جائے. واہ واہ. یہ آنکھوں کی نمی ہے، دل کا گداز ہے، یہ نہ چھن جائے. وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خوف انہیں ہمیشہ رہتا ہے جو انہیں کبھی بھی بے باکی کی طرف نہیں لے جاتا. واہ جی. تو سر یہاں پر ایک نیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ خوف اور محبت ایک الگ الگ چیزیں ہیں،
اور دونوں کا ہونا ایک بیلنس رکھتا ہے. پتہ کیسے چلے کہ ایک اس آدمی کے اندر محبت ہے یا اس آدمی میں خوف ہے؟ بہت سمپل ہے علی بھائی. جی. اگر آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بے سکون ہیں، جی. اور اپنے رب کا نام آپ لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، اور آپ کے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے. جی. آپ کی بے چینی چین میں بدل جاتی ہے، جی. بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے. جی. تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اپنے رب سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے قراری میں واہ واہ اس واہ. کی یاد آپ کو قرار دے دے گی، کیونکہ محبوب کا خیال ہی آنا واہ یہ محبت کی علامت سائیں. واہ واہ واہ. اور دوسری بات کہ خوف کا کیسے پتہ چلے کہ میرے دل میں اس کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ جی. تنہائی میں، خلوت میں، جب آپ برائی کرنے پہ قادر ہوں اور اس وقت اس کا خیال آ جائے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کے دل میں اس کا خوف ہے. واہ. زبان سے لاکھ کہتے رہے واہ. نا، خلوت میں اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہیں تو اس کا خوف آپ کے پاس ہے. واہ واہ. اور بے قراری میں اس کا ذکر آپ کو اگر قرار دے دیتا ہے. واہ واہ واہ. سجدے میں اگر آپ سب جگہ سے مایوس ہو کے آتے ہیں، آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے محبت ہے آپ. واہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس میں شرط علی بھائی کیا ہے؟ پہلے تم محبت کرو، تم ذکر کرو، پھر میں ذکر. پھر میں ذکر. پہلے تم میرے پاس آؤ. میں نے تو تمہیں بنا دیا، پیدا کر دیا، باری تمہیں. عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، فہم دیا، ادراک دیا. اب تم آ جاؤ، ایک دفعہ آ کے دیکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آؤ تو صحیح، دل سے آؤ. اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے علی بھائی بدلنے کا. کبھی کبھی ہم لوگ جلد باز لوگ ہیں، کبھی کبھی سائیں وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جب وہاں سے کنیکشن جڑ جاتا ہے. بس وہ چاہتا ہے کہ دل سے میرے پاس آ جاؤ. تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، کہتے ہو. اس بات پہ تمہیں یقین ہے کہ میں ہی پالنے والا ہوں؟ تم آ جاؤ یہ یقین لے کے. واہ واہ. بے نیاز نہ کر دوں سب سے تو پھر کہنا. واہ. سبحان اللہ، سبحان. تم کہتے ہو میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرتا ہے. اس بات پہ تمہیں یقین ہے؟ یقین کے ساتھ آؤ پھر میرے پاس. میں سنتا ہوں، میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو پھر آؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ تم سجدے میں تو کہہ رہے ہو کہ میں سمیع و بصیر ہوں، دعا میں مانگ رہے ہو مجھ سے، یہاں سے اٹھ کے یہاں جا کے 2 نمبریاں کر رہے ہو بیٹھ کے. میں یہاں دیکھ سکتا ہوں، اللہ اللہ اللہ. کہ یہاں نہیں دیکھتا. اللہ اللہ اللہ. جو ذات یہاں دیکھ سکتی ہے وہ یہاں نہیں دیکھ سکتی، اللہ اللہ اللہ. یہاں بھی دیکھ سکتی. جب آپ کو یہاں بیٹھ کے اور یہاں بیٹھ کے، سجدے میں اور مسجد میں اور مسجد کے باہر، مصلی پہ اور مصلی سے باہر، جب دونوں جگہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، کام بن جاتا ہے. یہ یقین کیسے ہو؟ یقین تو سائیں کسی صاحب یقین کی سنگت میں ہی ملتا ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. واہ. یقین والا یقین بانٹے گا. واہ. اور صاحب یقین کو کیسے ڈھونڈے آدمی؟ ڈھونڈنے سے تو صحیح خدا بھی ملتا ہے. اچھا، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، اس تک تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی کوئی شرف باریابی کا حاصل ہوا. یہ جو کہتے تھے ہم نے جملہ عام میں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی. اچھا. زمین و آسمان کا جب نور ہے تو جب زمین و آسمان کا نور ہے تو نور تو ہر جگہ ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ کچھ
ادھر صفائی کریں تاکہ وہ نور کا عکس جو ہے کوئی جلوہ ادھر بھی پڑے. واہ واہ. نور تو حرف موجود ہے زمین و آسمان کا, کوئی عکس یہاں پڑے, کوئی تجلی اللہ یہاں نور پڑے, السماوات والارض. واہ. اور پھر سائیں ایک بات بتائیں, یہ جو آنکھ ہے جی کتنی چھوٹی سی ہے اور یہ آسمان کتنا بڑا ہے. واہ 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 واہ. اس آنکھ سے ہم اس آسمان کو دیکھ لیتے ہیں, واہ واہ واہ. اس آنکھ سے وہ نظر آتا ہے, آسمان نظر آتا ہے, بالکل آتا. ستارے, سورج, اربوں خربوں مائلز. اس آنکھ کتنی سی ہے, چھوٹی سی, اور اس کی جو اندر پتلی ہے دیکھنے والی وہ اور بھی چھوٹی سی. واہ واہ واہ. تو یہ جو اندر کی آنکھ ہے, من کی آنکھ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بیدار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوے ہی جلوے سے, کیا عمدہ بات فرمانے. واہ واہ واہ. تو وہ ڈھونڈنے سے سائیں ملتا ہے. واہ واہ. لیکن ایک اصول یاد رکھیں, جی اللہ کی تلاش کسی اللہ والے تک ہی لے جائے گی. کسی اللہ والے تک پہنچ گئے اور اس اللہ والے سے یہ راز سمجھ لیا کہ وہ ملتا کیسے, یقین کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ سفر یقین کا ہے, یہ سفر چلنے کا نام ہے, رکنے کا نام ہے. یہ سفر ہی اصل میں جو ہے وہ منزل ہے, چلنا ہی منزل ہے اس میں. واہ. یہ تلاش ہی انسان کو ہر آن, ہر گھڑی, ہر شان اس کے جلوے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے ہی آپ ایک جگہ پہنچیں گے پھر نیا جلوہ, پھر واہ واہ واہ. جلوے ہی جلوے. بس اللہ سے آنکھ مانگی ہے تو جلوہ بھی مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کان مانگے ہیں تو نغمہ بھی مانگے. سبحان اللہ سبحان. یہ دعا کریں کہ میرے مالک تو نے آنکھ عطا کی تو جلوہ بھی سبحان عطا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کان عطا کیے تو نغمہ بھی عطا کر. سبحان اللہ. یہاں نغمہ بھی موجود ہے, جلوہ بھی موجود ہے. واہ واہ واہ. اب وہ آنکھ چاہیے. کسی کو کچھ نظر آتا ہے, کسی کو کچھ نظر آتا ہے, دیکھنے والا ہونا چاہیے. سارے منظر یہی ہیں. واہ واہ واہ. مومن بھی یہی ہیں, کافر بھی یہی ہیں, مشرک بھی یہی ہیں, نیک بھی یہی ہیں, بد بھی یہی ہیں, سب موجود. سر اس فی زمانہ ایسے بچوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں میں. وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ, تو مطلب جیسے ہم گمان پر بات کر رہے ہیں تو ان کا گمان ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہاں سنتا ہے دعائیں, کوئی دعا ہی نہیں سنتا, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں, ہم تو کچھ مانگتے ہیں, ہمارے ساتھ مطلب وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کے گمان کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. جی. ایک شخص تھا, نام تو اس کا خیر الگ ہی تھا, لیکن اسے سب کہتے تھے خامخواہ. نام تو پتہ نہیں بیگ صاحب تھے یا کیا تھے وہ, لیکن وہ ان کو کہا جاتا تھا چاچا خامخواہ. چاچا خامخواہ ایک دفعہ پہنچ گئے بابا جی کے پاس. اچھا. لو جی بابا جی, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. جو ہمارے بچے بات کرتے ہیں وہی ساری باتیں انہوں نے. بابے نے کہا کہ اچھا چل میں بازار چل رہا ہوں تو میرے ساتھ ہی چل آج. اچھا. چل تجھے مشاہدہ کراتے ہیں آج. اچھا. چلو جی چلو, میں تو روز بازار جاتا ہوں, یہ کون سی نئی بات ہے, آج پھر چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا. چاچا خامخواہ چل پڑے بابے کے ساتھ. آگے گئے تو سائیں سب سے پہلے دیکھا تو سامنے ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی, لڑائی ہو رہی ہے. دودھ کی دکان ہے, لڑائی ہو رہی ہے. میں کہا جی میں دودھ لے گیا تھا, وہ دودھ تو صحیح نہیں دیا آپ نے, دودھ ہی پھٹ گیا سارا, خراب ہو گیا. دکاندار نے کہا ہزاروں لوگ لے کر گئے, سب کا دودھ صحیح ہے, تو تیرا دودھ کیسے خراب ہو گیا؟ اس نے کہا پیسے دو. اس نے کہا پیسے تو نہیں دیتا, تیری غلطی سے خراب ہوا ہوگا. اب لڑائی شروع ہو گئی. اچھا. تو چاچا خامخواہ اور بابا جی کھڑے ہو کے دیکھ رہے. جب لڑائی بڑھنے لگی تو بابے نے جیب سے 100 روپے نکالے اور کہا جا کے تم اس کو دو, اس کو واپس کر دو. دکاندار کے ہاتھ پہ رکھو کہ سائیں واپس کرو. بابا جی نے دیے ان کو. بابے نے پیسے دیے کہ چاچا خامخواہ کو کہ جا کے دکاندار کو دو اور اس کو کہو کہ معاملہ ختم کرے.
وہ چاچا خام خواہ کر ویسے ہی اس کو عادت تھی ذرا چھوڑے ہونے کی. اچھا چلے گئے, ہٹو 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 ہٹو. کیا بولی؟ بولا یہ لو پیسے, اس کے منہ پہ مارو, معاملہ ختم کر. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میری بات چھوڑو بس یار, معاملہ ختم کرو, نمٹاؤ. کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو, خود بھی اور سب کو کرتے ہو, جاؤ کاروبار کرو. اتنی دیر میں تم پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیتے, 100 روپے کے لیے اپنا سارا دن خراب کر رہے ہو, یہ وہ. دکاندار کو بڑی شرم آئی کہ یار لڑائی میری تھی اور یہ بندہ پیسے دے رہا ہے. اس نے کہا چھوڑو یار, میں خود ہی دے دیتا ہوں, آپ یہ پیسے رکھیں میں دے دیتا ہوں. وہ اگلا بندہ نے دیکھا کہ جب یہ سارے لوگ پیسے دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو اس نے کہا چلیں میں بھی ختم کرتا ہوں, کسی کو آئندہ دودھ صحیح رکھنا, یہ وہ. آپس میں ان کی لوگوں نے کہا گلے والے ملو, ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے ہو. معاملہ ختم ہو گیا. واہ اچھا. چاچا جو ہے نا خام کا 100 روپے بھی ہاتھ میں اور واپس آ گئے. تو بابا نے کہا اچھا چلو اب آگے چلو. اس نے کہا مجھے بتائیں یہ کیوں؟ تو چھوڑو اب آگے چلو, پھر بات کرتے ہیں. آگے گئے تو ایک دکان نظر آئی انہیں, لوہار کی بھٹی ہے. لوہار بھائی وہ ہتھوڑا اٹھا کے مارے جا رہا ہے, لوہا کوٹ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, ان کا اسٹائل ہوتا ہے خواب. بابا نے سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کی کوئی جان پہچان بھی تھی. چاچا خام خواہ دیکھ رہا ہے کہ کیا چکر ہے. بابا نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے کام؟ اچھا کمال, شکر الحمدللہ میرے مالک کا. کہیں بھٹی ہے, دھواں ہے, چنگاریاں اڑتی ہیں, تمہارے کپڑوں کو خاکسر کرتی ہیں, مطلب یہ تو عجیب سا ماحول ہے یہاں پہ, تمہیں پریشانی نہیں ہوتی اس آگ سے؟ تو کمال کرتے ہو جی, یہ آگ تو ہمارے لیے رحمت ہے. واہ 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 واہ, ہمارے بچوں کی روزی روٹی, واہ واہ واہ. ہم لوہار لوگ ہیں, ہمارے یہاں تو یہی تو ایک ذریعہ معاش ہے ہمارا, لوہا کوٹنا. یہ آگ لوہے کو پگھالتی ہے, اس کو سانچے میں ڈالتی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, مالک نے بڑا نوازا ہے جی. دھواں تو ہمیں خوشبو لگتا ہے. واہ 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 واہ. دھول ہے, دھول, یہ تو میک اپ ہے ہمارا سائیں. ہم اس کے بغیر تو ہم ہنسی نہیں لگتے. واہ 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 بھائی, محنت کرتے ہیں, حلال کماتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, مضبوط ہاتھ ہیں, جسم مضبوط ہے, بہترین. خیر بابا جی سلام دعا کر کے آگے چلے گئے. اس کو اب چاچا خام خواہ دیکھ رہا ہے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. آگے گئے تو ایک عطر فروش کی دکان آئی. اس سے بابے نے سلام کیا, وہ بڑا خوش ہو کے ملا, بٹھا رہا ہے. کیسا کام؟ ماشاء اللہ جی, خوشبوؤں میں اللہ نے معطر معمبر رکھا ہے. واہ. سارا دن لوگ کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا, ہمیں تو اللہ نے جو ہے نا یہ دیکھیں مہکتا مہکتا رکھا ہے. میرے حضور کی سنت ہے خوشبو, اور خوشبو کا کام ہمیں ملا ہوا ہے. بڑا کرم, شکر ایسا, ہر وقت مہکتے رہتے ہیں. جو گزرتا ہے وہ بھی مہکتا جاتا ہے. وہ جو مثال ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا, سودا بھاویں مل نہ لئیے بھلے پین ہزارہ. کیا بات. تو یہاں تو صحیح رونق لگی, کوئی نہیں بھی لیتا پھر بھی وہ فیضیاب ہو کے جاتا ہے. تو بڑا اللہ کا شکر ہے. یہ میں نے اس سے بھی سلام دعا کی, آگے چلے. اب آگے گئے تو ایک اور لوہار ملا. بابا نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیسا کام؟ کیا بتائیں سے, گرمی دیکھیں آپ, اوپر سے لوہے کا کام. اچھا مزہ نہیں ہے سائیں؟ کہاں مزہ, اس کام میں کوئی مزہ ہے نہیں. یہ دیکھیں ہاتھ دیکھیں ہمارے ہاتھ لوہا ہو گئے, یہ منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے, یہ کوئی کام ہے ہمارا؟ بابا نے کہا اچھا دھندے کی سناؤ. کیا دھندا بتائیں سر, نہ کوئی گھاک آتا ہے, نہ کوئی کام چلتا ہے, مشین بند پڑی ہوئی ہے, بھٹی کبھی سلگتی ہے کبھی بند ہے. اس کام سے تو جان چھوٹے تو ہمارا کوئی معاملہ حل ہو. اچھا, اس سے جو بن پڑا اس نے جو ہے نا اپنے کام کی برائیاں بڑھائی. بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا, چاچا خام خواہ کا, بولا آگے چلتے. آگے گئے تو ایک اور عطر والا مل گیا. اچھا, سے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بابا جی بس کیا بتائیں آپ کو,
ایک تو مجھے ویسے ہی خوشبوؤں سے الرجی ہے، اوپر سے یہ والا کام ہے میرے تو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، نہ کام ہے نہ کاج ہے. آج تو پرفیوم کا دور ہے، اب اتر کوئی خریدتا نہیں، میں پتہ نہیں کیوں اس کام میں آ گیا. ابا نے دکان کھول دی، میرا تو بس ہی نہیں چلتا اس میں. بابا جی نے چاچا کو پکڑا، بولا چلو اب واپس چلتے ہیں. گھر گئے تو اس نے کہا جی بتائیں آپ مجھے کس لیے لے گئے تھے بازار؟ اتنا گھمایا پھرایا جی. پہلے بیٹھو، روٹی کھاؤ، ٹکر کھاؤ، پانی پیو، سب کچھ. جب فارغ ہوئے تو بابا نے سمجھایا. بابا نے کہا دیکھو بھائی، وہ جو دودھ والے لڑ رہے تھے آپس میں، لیکن جب ہم گئے اور محبت سے اس کام کو نمٹایا تو پورا زاویہ چینج ہو گیا. واہ. وہ جو دشمن تھے وہ دوستی میں بدل گئے. واہ. وہ جو ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے وہ معاف کرنے پہ آ گئے. واہ. آگے گئے تو جناب وہ بھٹی والا لوہار جو ہے وہ اپنے کام کو عزت دے رہا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے. اس کا یہ گمان، اس کا یہ شوق، کام سے محبت، اس کے کام میں بھی برکت ہے، وہ خوش بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سارے معاملات اس کے اچھے. دوسرا لوہار جو تھا اس کا حال تمہارے سامنے، کیونکہ اس کا گمان اپنے کام کے بارے میں بھی اور اپنے رب کے بارے میں بھی اچھا نہیں تھا، کہ وہ مایوس نا امید بیٹھا ہوا تھا. ایک عطر والا کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کسی کا کام نہیں، اور دوسرے کے اسی عطر سے دوسرے کو جو ہے سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ ہوگا. ایک آنکھ سے خوش ہے اور ایک آنکھ سے بیزار. علی بھائی، ہم اپنے کام کو جو عزت دیتے ہیں یا جو گمان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہماری سوچ کا خانہ جو ہے نا وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ہم اس کو چھوٹا بڑا بناتے ہیں. اس دنیا میں آج کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، شکوے شکایت کرنے والے شکوے شکایت کر رہے ہیں، کامیاب ہونے والے کامیاب ہو رہے ہیں. یہی زندگی ہے، یہی رنگ ہے زندگی کے. تو آپ گمان جیسا رکھیں گے، جیسی صحیح کریں گے، جیسی کوشش کریں گے، جو اسباب آپ اختیار کریں گے، قدرت آپ کے ساتھ ویسے معاملات. سب بہت شکریہ، بہت قیمتی گفتگو. ناظرین، آپ نے گفتگو صفات فرمائی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس میں بہت سی بھلائیاں پوشیدہ ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.